اس لیے جناب علی فرماتے ہیں میرے سینے میں وہ علم ہے، کاش کوئی سننے والا متحمل ملتا۔ ملتا تو پھر رکھ کے منشور کیا ہے؟ ان کے سینے ہیں، سینے جن میں کائنات کا علم۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ کون ہوا؟ امام۔ اب امام کو کیا بنایا؟ امام اور نبی میں فرق یہ ہے، نبی مبلغ دین ہوتا ہے، امام محافظ دین ہوتا ہے۔ غور نہیں فرما رہے؟ نبی کے وقت ہوتے ہوئے، نبی پاک کے ہوتے ہوئے، جس نبی کو جس رسول کو توحید کی معرفت سمجھانا مقصود ہوتی ہے، وہاں رسول تبلیغ نہیں کرے گا، عملاً علی جائے گا۔ غور نہیں فرما؟ ان گل میں کرنے لگا، ان گل میں کرنے لگا۔ رسول کا کام ہے تبلیغ کرنا، محافظ کا کام ہے عملی طور پہ سمجھانا، عملی طور پہ سمجھانا۔ تبلیغ اور ہے، تبلیغ منہ سے کی جاتی ہے، کوئی مانے بوا علی رسول الا البلاغ، رسول پہ پہنچانا ہے، کوئی مانے نہ مانے، لیکن محافظ کے لیے سمجھا کے پھر چھوڑنا۔ ہائے ہائے، پھر مانو کوہ طور پہ علی ہوگا، اللہ نہیں ہوگا۔ کل سمجھ آئیے نا؟ اب میں بات کرنے لگا ہوں جناب کہ جناب علی کا خطبہ افتخاریہ ہے، لوگ نہ مانے ان کی اپنی مرضی، کسی کے منوانے کے لیے ہم نہیں کہہ رہے، ان کے ہونے کا ہونا بتا رہے ہیں کہ جب جناب علی نے فرمایا ہے تو ہے، جب علی کہتا ہے وہ ہے، پھر علی اللہ نہیں ہے۔ نہیں غور نہیں فرما رہے؟ ہاں علی فرماتا ہے میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے، تو پھر اللہ علی کہاں ہے؟ نہ کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اب معلوم ہے کہ اب ایک بحث کر رہی ہے کہ پھر معلوم ہوا جناب علی علیہ السلام کا خطبے کے دوران کہتے خدا جانے وہ علم کا سمندر ہے، اس کے دھارے کدھر چلے جائے، دھاروں کو سمیٹ لے، دھاروں کو پھیلا دے، سانوں کو روک دے، یہ علی کے قبضے میں ہے۔ جو چاہے، جو علم الہی کو جیسے تصرف کرے، علی کا اختیار اس پر موجود ہے۔ کہتے جناب علی نے فرمایا انا الخضر معلم موسیٰ، میں وہ خضر ہوں جو موسیٰ کو تعلیم دینے والا، اور خضر بنانے والوں۔ ابھی قرآن سے سن لیا۔ اسی فی رق منشور اور کتاب مستور کی دلیلوں میں ایک پہلی دلیل میں یہ لفظ بھی لکھا ہے، جناب موسیٰ اور یوشع بن نون کو خضر بن کر تعلیم دینے والا کون؟ ان گل سمجھ آ گئی؟ شکر کشت جلدی آ گئی، جنہوں جلدی نہیں آئی، ذرا دیر نہ لائی، لیکن بیان تو کرنا ٹھیک ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام مچھلی چھوڑ کے آئے تھے، نہ کوئی پتہ نہیں۔ اب قرآن سورہ 15ویں پارے میں سورہ کہف میں اسی ذکر کو شروع کرتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں قرآن سے پڑھ کے آپ کو ذکر سنا دوں۔ فَوَجَدَ عَبْدٌ مِّنْ عِبَادِنَا، وَجَدَ دو تسیہ جناب موسیٰ، توجہ لیکن بیان نہیں جے ہویا قرآن میں، کسی نے نہیں جے کیا، کسی نے نہیں کیا تو ہے، تو پھر میں بیان کروں نا، پھر آپ کا سننا بھی ضروری ہے۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، اور ان دونوں موسیٰ اور جناب یوشع بن نون نے عبدًا من عبادنا، ہمارے عباد میں سے ایک عبد کو پا لیا۔ علی وہ ہے جو توحید کی طرح پایا گیا ہے۔ غور نہیں فرما رہے یار، گل نہیں سمجھتے؟
वाजदा में या तौहीद मौजूद है जो वाजदा है, ये जहां वाजदा है वाजदा, दो आदमी उन्हें पाया, मुलाकात नहीं, पाया पाया। पाना यह होता है कि उन्हें देखकर उन्हें अली समझ आ गया। पाया पाया, नबी है, रसूल है, उलुल आज़म रसूल है या नहीं। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में थोड़ा सा ये भी मैं बता दूं, बाज ने तो नबी की भी नबूवत की भी नफी की, परेशान नहीं हो, जितनी रिवायतें मैं उसी तरह बयान करूंगा। तुसी आको नहीं जी, तुहानू तो पता ही नहीं थे, नहीं जी क्यों है पता हो तो वाले ना सोना। नबी के लिए लिखा है कि नबी नहीं थे, बाज ने कहा है हाँ ये सिर्फ नबी थे, रसूल या उलुल आज़म रसूल साहिब किताब साहिब शरीयत नहीं थे। गल समझ आ गई। बाज ने लिखा है नबी नबी, लेकिन वो भी जुज़वी नबी, कुल्ली नबी नहीं, कोई उम्मत भी नहीं, रसूल भी नहीं, उलुल आज़म रसूल भी नहीं, साहिब शरीयत भी नहीं। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम नबी भी है, रसूल भी है, उलुल आज़म रसूल भी है, साहिब किताब भी है, साहिब शरीयत भी है, और मौजूदा नबी भी है। सारे जितने हैं वो इसकी नबूवत के दायरे में हैं। जो भी इसके अपने नबूवत के वक्त में होगा वो जी इल्म होगा, अलीम नहीं होगा। क्या होगा? जी इल्म। मैं गल कीजिए तुसी आके पता नहीं कोई नमी शाय आ गई, जी जान के मैंने कहा, जान के, ताकि आप जरा हो जी इल्म, जिसे जो इल्म वाला, एक होता है अलीम, अल्लाह अलीम है या जी इल्म है, अलीम। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम अलीम थे, इनकी कुल रैयत जी इल्म थी। अगर जनाब खिज़र थे वो अलीम नहीं थे, जी इल्म थे। और नबी के लिए 40 दर्जाए इल्म, इल्म मुरव्वजा के अलावा 40 दर्जा इल्म होना जरूरी है। रसूल के लिए ज्यादा रिवायात 50 की है, एक रिवायत मैंने देखी 46 लिखी हुई थी, 40 से फिर भी ज्यादा हुई ना। 50 दर्जाए इल्म रसूल के लिए जरूरी है, अलावा मुरव्वजाए उलूम। फिर उलुल आज़म के लिए 60 दर्जाए उलूम, वो साहिब किताब भी हो, साहिब शरीयत भी हो, 60 दर्जे। अगर जनाबे खिज़र नबी है, उनके तो उलूम के दर्जे 40 हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के 60 हैं। उलुल आज़म भी है, नबी भी है, साहिब किताब भी है, साहिब शरीयत भी है। फिर कौन पढ़ाएगा? मूसा पढ़ाएगा या खिज़र पढ़ाएगा? थोड़ी जी गल समझ आई मेरे भाई? कितनी दर्जा ज्यादा आगे, जब आगे ना नबी के बाद खातमुन नबीयीन का दर्जा, ये वो वहां वो इल्म है जिस इल्म को नबी पा नहीं सकते, पा उस नबी के नबूवते इल्म का दरवाजा ही अली इब्न अबी तालिब। अब कुरान कहता है कि जनाब मूसा को फवाजदा अब्दम मिन इबादिना, दो नबियों ने, जनाब मूसा और जनाब यूशा बिन नून ने, मेरे हमारे अब्दू में से एक अब्द को पाया। जो बराबर के अब्द हूँ वही आले मोहम्मद है। अब्दू में से एक अब्द को पाया, उसी को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। नबूवत के लिए देखे तालीम का सिलसिला शुरू हो रहा है। वजद अब्दम मिन इबादिना आतना हो रहमतम मिन इंदिना, जिस अब्द को हमने अपनी रहमत अता कर दी उसे रहमत ही बना दिया। अगर ये रहमत नहीं बनता तो अना वालियों में नूरन वाहिद कैसे होता? क्योंकि शरीयत है रसूल की। हैदरी
چونکہ شریعت ہے رسول کی، علی کے لیے رحمت کی لفظ کا آنا ضروری ہے. آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. علم پر دو زبر تنوین تعمیم کی ہے. جتنا علم تھا ہم نے علی کو عطا کر دیا. یہ آیت سورہ کہف کی آیت 15 پارے کی میں پڑھ مکمل ہوگی. قال لہ موسیٰ، جناب موسیٰ نے جناب علی سے کہا حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. جو تجھے علم ملا ہے دیا گیا ہے آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے میں چلوں تھوڑا سا مل جاتا ہے. جو علم کی بھیک مانگے اس مصدر کو علی کہتے ہیں. خوش نہیں ہو رہے جناب؟ حیدری الان تعلمانے جو تمہیں دیا گیا ہے، علم عطا کیا گیا ہے، مجھے کچھ تھوڑا سا دے دیں گے؟ کالا، اسی نے کہا، نام ابھی نہیں ہے، جناب علی نے کہا کالا انک لن تستطیع معی صبرا. اس علم پر میرا موسیٰ تو ہرگز بھی صبر نہیں کر سکتا. معلوم ہوا جو سب سے زیادہ بڑا علم رکھے گا اسے سید الصابرین کہے گا. جس علم کو نبی صبر نہ کر سکے. انک لن تستطیع معی صبرا. کالا ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا. موسیٰ نے کہا انشاءاللہ میں صبر کروں گا. جہاں نبیوں کے صبر بھی متزلزل ہو جائیں اس مقام میں صبر کو علی کہتے. ولا عاصی یا علی ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا. آسی کالا فین اتبعتنی، اگر تو میرے پاس آتا ہے جب تک میں نہ دہراؤں. موسیٰ آپ نے سوال نہیں کرنا. موسیٰ جب تک ان عہدے صلح کا ذکر، جب میں نئی بات تم کو نہ کہوں تم مجھے کبھی نہ کہنا، میرے اس پر اعتراض نہ کروں. جناب موسیٰ مان کے چپ ہو گئے. فن تالا کا جناب موسیٰ اور وہ دونوں تینوں چل پڑے. حتی اذا راکبا فی السفینہ، یہ سارے ایک کشتی میں سوار ہوئے. اس جناب علی نے خارا کہا کشتی میں سوراخ کر دیا. سوراخ کیا نہیں. کالا موسیٰ نے کہا اخرقتہا لتغرق اہلہا، کیا تو نے سوراخ کیا چاہتا ہے جو بیٹھے ہیں یہ ہلاک ہو جائے؟ جن کو اپنی زندگی کا آخری نتیجہ ہی معلوم نہ ہو اسے موسیٰ کہتے ہیں. امام کے راز کی حقیقت کو جب یہ کہا سمجھانی بھی جب یہ کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا موسیٰ کہ تو صبر نہیں کر سکے گا، تو ہرگز نہیں صبر کرے گا. کون کہہ رہا ہے؟ جہاں صبر کا کمال ہو اس نقطہ کمال پر ہو. سید الصابرین جس کا بیٹا ہو مرکز کو علی کہتے ہیں. کہاں بیٹھے ہیں؟ ہائے ہائے. ٹھیک کیا کہا؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری اسرا. موسیٰ نے کہا لا تؤاخذنی، میرا مواخذہ نہ کرو. معصوم نبی، صاحب کتاب، صاحب شریعت، جس کا مواخذہ کر سکے اسے علی کہتے. لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی. ابھی 2-3 دن اور بھی ہمارے پاس ہیں نا، ہم میرے خیال 3 اور ہیں نا، بالکل ہیں. میرے خیال میں جلدی کرنا، لمبا نہ کر، بالکل باقی رہ گیا تو کل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا تو سپارہ میں مکمل کر لوں نا.
ایک سے اور رہ گئی ہے بلا تو رہکنی من امری اسرا، میرے معاملے میں مجھ پہ سختی نہ کرے ہے۔ خدا جانے عادل کا کون سا مقام ہے جہاں سختی نکل آئی ہے۔ فن تالا کا دونوں آگے چل، تینوں آگے چل پڑے۔ اذا لقیا غلامن، ایک غلام لڑکے کو نوجوان سے ملاقات ہوئی، جناب علی نے فقاتلہ اس کو قتل کیا، قتل کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے امام میں یہ اختیار ہے، نہ پوچھے نہ پوچھے قتل کر سکتا۔ جو گواہوں میں قتل کا، جو گواہوں میں قتل کا فیصلہ کرتے ہیں وہ سوچیں کہ ہمارا علم گواہوں پہ ہے، اگر گواہ نہ ہوں، گواہ وہ مانگتا ہے جن کا علم ناقص ہو۔ جہاں مواخذہ نہ ہو اس کا علم کامل ہوتا۔ آپ نے نکران ایک انوکھا کام کیا۔ اب جناب موسیٰ نے کہا، یہی بات ختم کر دیتے ہیں، قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، یہ تیسری مرتبہ کہا جا رہا ہے۔ تجھے کہا نہیں تھا کہ تو ہرگز صبر نہیں کر سکے گا، یہ علی کا کہنا نہیں، خود توحید کا کہنا۔ قال ان سألتک، بس یہ مکمل قال ان سألتک عن شیء بعدہ فلا تؤاخذنی۔ اگر اس کے بعد موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد میں کوئی سوال کروں پھر آپ کے پاس عذر ہے، مجھے ساتھ نہ رکھنا۔ معلوم ہو گیا جہاں علم ختم ہو جائے پھر نبی کے کا ساتھ ہونا بھی پیچھے ہو جاتا۔ بس ایک لفظ ہے کہ ختم، ایک ہی لفظ۔ جناب علی خطبہ پڑھ رہے ہیں، یہ ایک لفظ کے سن لیں، سرکار علی علیہ السلام خطبہ پڑھ رہے ہیں مسجد کوفہ میں، ایک آدمی اٹھا باہر گیا بھاگتا ہوا آگے جناب علی کے آگے گر گیا۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا کیا ہوا؟ کہتا مولا میں گیا تھا، مجھے سانپ نے ڈرایا ہے، جو سانپ سے ڈرے وہ وارث قرآن نہیں ہو سکتا۔ اوئے 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 حیدری۔ جناب نے دیکھا تو سانپ بل میں گھس رہا تھا۔ سرکار علی نے فرمایا سانپ تجھ پہ میری اطاعت واجب ہے، واپس آ جا۔ آیا اور آ کے اس نے سر بلند کر کے زمین پہ ایسے ملا، یہ ملا نہیں، علی کو تعظیمی سجدہ کیا۔ او بے خبر دل۔ جناب علی نے فرمایا تو نے میرے اس آدمی کو کیوں ڈرایا ہے؟ اس نے کہا مولا یہ آپ کا نہیں ہے۔ مولا علی بس مولا آپ نے سرکار نے فرمایا میرے آدمی کو کیوں ڈرایا؟ صاحب نے کہا مولا یہ آپ کا نہیں ہے۔ فتبسم امیر المومنین، سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں کیوں نہیں ہے؟ مولا بیٹھتا تیرے سامنے ہے، آپ کو چوتھے نمبر پہ مانتا۔ ہن سمجھ آئیے